السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم ہے، جس میں ہم آپ کو ان لوگوں کا حال بتائیں گے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی اور بال بال بچے۔ ناظرین کرام، ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کا نام محمد نواز ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کے ساتھ اچانک کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ بال بال بچے۔ ناظرین کرام، وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی کام کے سلسلہ میں شہر سے باہر ایک عامل کے پاس گیا جو کہ جنات کو حاضر کر لیتا تھا۔ شہر میں اس عامل کا بہت چرچا تھا، تو نواز کو بھی محسوس ہوا کہ وہ اس بزرگ عامل سے جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ پوچھے، جس کے بعد نواز نے عامل سے کہا کہ بابا جی، مجھے جنات قابو کرنے کا بے حد شوق ہے اور میں جنات کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کوئی عمل کرنے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں بھی جنات کو قابو کر سکوں۔ عامل نواز کی یہ بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جنات کو قابو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ مگر نواز نہ مانا اور بزرگ عامل کی منت سماجت کرنے لگا، جس کے بعد بزرگ عامل نے نواز کو اجازت دے دی اور کہا کہ یہ 41 دن کا عمل ہے، تم نے یہ 41 دن کا چلہ کرنا ہے اور 41 دن کے بعد جنات تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ نواز نے عامل سے پوچھا کہ اس عمل میں پرہیز کن کن چیزوں کا کرنا ہے، تو عامل نے بتایا کہ گوشت، انڈا اور دہی کا استعمال نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ عامل نے یہ بھی ہدایت کی کہ یہ عمل دریا کے قریب کرنا ہے اور پورے 41 دن باوضو رہنا ہے۔ تو نواز نے عامل سے پوچھا کہ بابا جی، یہ عمل شروع کب کروں؟ تو عامل نے کہا کہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں عمل شروع کرنا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ پر پڑھنا ہے، اور عامل نے بتایا کہ اس کے ساتھ اپنے ارد گرد چھری کے ساتھ حصار لگانا ہے، دائرہ لگانا ہے۔ ناظرین کرام، استاد سے اجازت کے بعد نواز گھر آ گیا اور اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنے لگا کہ جنات کو قابو کر کے کیا کام لینے ہیں۔ سوچتے سوچتے گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح ہوئی، وہ بازار سے سامان لینے چلا گیا۔ سامان خریدنے کے بعد گھر آیا اور چلے کی تیاری کرنے لگا۔ چلے کا وقت آن پہنچا۔ نواز نے چلہ شروع کر دیا۔ شروع کے 1-2 دن کچھ نہ ہوا، پھر تقریباً 10 دن بعد عجیب و غریب آوازیں اور جانور آنا شروع ہو گئے۔ نواز ہمت کر کے بیٹھا رہا اور پڑھائی جاری رکھی۔ یہ سلسلہ مسلسل 30 دن تک جاری رہا، جس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی اور 5 دن مسلسل کچھ نہ ہوا۔ نواز آتا اور پڑھائی کر کے چلا جاتا۔ 36ویں دن نواز آیا، اپنے ارد گرد حصار کیا اور پڑھائی شروع کر دی کہ اچانک سے اسے ایک عجیب و غریب واقعہ اس کے سامنے شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ سامنے ایک بیل گاڑی پر 2 میاں بیوی اور
ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے اور نواز کے سامنے پڑاؤ کیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آج ہمیں یہیں رات گزارنی ہے، صبح چلے جائیں گے۔ نواز حیران تھا کہ اتنی رات کو یہ لوگ کیوں یہاں آ کر رک گئے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ تو شوہر نے جو کھانا تھا ان کے پاس وہ سارا اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت سارا کھانا کھا گئی اور پھر کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ مزید کھانے کے لیے دے دو۔ تو آدمی کہنے لگا کہ ہمارا کھانا ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ یہ بیل کاٹ کر مجھے کھلا دو۔ تو آدمی نے فوراً بیل کاٹنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت سارا بیل چٹ کر گئی اور پھر کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ آدمی نے کہا اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے بچے کو کاٹ کر مجھے کھلا دو۔ تو نواز کہتا ہے کہ یہ سن کر مجھے شدید سردی میں پسینہ آنے لگا اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ آدمی نے فوراً عورت کی بات سنتے ہی بچے کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کے بعد عورت نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو آدمی نے کہا کہ اب بیل بھی نہیں رہا، تم بیل بھی کھا گئی، ہمارے پاس اب کچھ نہیں۔ اس عورت نے نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بندے کو مجھے کھلا دو۔ عورت کی بات سن کر وہ آدمی میری طرف بڑھنے لگا۔ نواز کہتا ہے کہ اتنی بات سننی تھی کہ میں نے اٹھ کر دوڑ لگا دی، بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے بہت دور جا کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین کرام، نواز بتاتا ہے پھر جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں کئی دن سے بے ہوش تھا۔ نواز بتاتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کئی ماہ تک شدید بخار رہا اور پھر ناظرین کرام نواز بتاتا ہے کہ میں نے اپنا علاج معالجہ کرایا اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں کبھی جن بھوت قابو کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ اور نواز ہمیں کہنے لگا کہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جنات قابو کرنے کا شوق ہے کہ خدا را اس کام سے دور رہیں۔ یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں جان کا شدید خطرہ ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ پاگل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں تلقین کی کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ اس کام سے دور رہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ ناظرین تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔